صادق نے کہا کہ حکومت کے اتحادی عمران خان کا ساتھ چھوڑنا چاہ رہے ہیں۔ ایک اتحادی جماعت نے نون لیگ سے رابطہ کر کے پی ٹی آئی کے 20 MNAs توڑنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ کیا ایاز صادق اس دعوے پہ تبصرہ کرنا چاہیں گے اور کیا واقعی اتحادی حکومت سے تنگ ہیں؟ نعیم شیخ صاحب، میں تو نہیں جانتا کہ تنگ ہیں یا نہیں ہیں۔ اوورال جیسا ایک رویہ ہے پی ٹی آئی کا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر تنگ نہ بھی ہوں گے تو خوش نہیں ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری اپنی آبزرویشن ہے، غلط ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے پہلے بھی ایک بار یہ عرض کیا تھا کہ اقبال کا ایک مصرع ہے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ میرے کارواں، یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے: نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز۔ عمران کا ایک پرابلم ہے کہ اس کی نگاہ بلند والی بات بالکل ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، اور اس کے لیے موسٹلی جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، جس طرح کا آپ کا ہونا چاہیے، فوکسڈ ہونا چاہیے، ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے، ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ، وہ سب کچھ ہے، لیکن سخن دل نواز اور جاں پرسوز، ان 2 لفظوں کی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے۔ اور یہ میری آبزرویشن ہے، غلط ہو سکتی ہے۔ اور اس میں نتیجہ کیا ہے کہ اس کی ریلیشن شپ مینجمنٹ جو ہے وہ بہت پور ہے۔ اچھا، اب اس کا ایک دوسرا رخ ہے جو بہت خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ عمران کا تکیہ کلام ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ تھی کیا بھائی؟ کوئی اقتصادی طور پہ بہت خوشحال تھے؟ بالکل نہیں۔ اور کوئی؟ بالکل نہیں۔ حضور کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے بندے بنائے، آدمیوں کو انسانوں اور انسانوں کو اعلیٰ ترین انسانوں میں تبدیل کیا۔ ایک بہت لیڈنگ انٹلیکچوئل ویسٹ کا، موسٹ پرابلی پرنگل کینیڈی نام ہے، اس نے کہا کائنات میں کوئی بندہ نہیں جس سے لوگوں نے اس طرح عشق کیا ہو۔ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں چول قسم کا ہیرو ورشپ، یہ کوئی کریکٹر ہو گیا، کوئی سنگر ہو گیا، کوئی ایکٹر ہو گیا، یہ نہیں، اس طرح کا عشق کہ لوگ وہ پانی بھی، وضو کا پانی بھی ان کا سنبھالتے پھریں اور ان کے بال بھی سنبھالتے، یہ جو ایک عشق کا ایک لیول۔ اور اس میں ایک بڑی پتے کی بات کی پرنگل کینیڈی نے، اس نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی آدمی کے قریب تر ہوتا ہے، اس کا اوہ، اس کا سحر، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کا حسن، وہ ختم ہوتا جاتا ہے، روٹین بند۔ اچھا، لیکن اس نے کہا کمال کی بات ہے، پوری انسانی تاریخ میں حضور وہ واحد ہستی ہیں جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا ہی ان کے عشق میں مبتلا ہوتا گیا۔ یہ ہے لیڈرشپ۔ اور یہ جو انہوں نے، میں نے کہا نا کہ آدمیوں کو، ہزاروں آدمیوں کو انسان اور پھر اعلیٰ ترین انسان بنایا، کیوں؟ لوگ ڈیسپریٹلی چاہتے تھے کہ ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ اچھا، یہ حیرت انگیز بات ہے واقعی۔ جب کوئی آدمی کسی بڑے آدمی کے ساتھ جتنا فاصلہ ہوگا اتنا ہی اس کا بڑا وہ ہوگا، تو جیسے آپ اس کو ملیں گے تو آپ کو سمجھ آتی جائے گی، یار یہ تو عام سا ہی ہے، ہمارے جیسے، اس کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے،
یہ بھی خارج کرتا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے. یہ حضور کا عجیب و غریب ایک معاملہ ہے، جو جتنا قریب ہوا اتنا ہی، اور انتہا یہ ہے کہ ان کے غلام، وہ اوریجنلی غلام نہیں تھے، اغوا کر کے بیچ دیے گئے، اور یہ وہ فائنلی ان کے بزرگ، ان تک میرا خیال ہے حضرت اسامہ زید، میں نام کی میں معافی چاہتا ہوں چونکہ میں اس سوال کے لیے ظاہر ہے میں تیار، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا کون سا سوال ہے نا. تو ان کے جب بزرگ پہنچے، ظاہر ہے وہ بہت خوش ہوئے اپنے بزرگوں کو دیکھ کے، اور ایک آدھ دن کے بعد انہوں نے کہا جی اب واپس. انہوں نے حضور سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جانا چاہیں تو بالکل، وائی ناٹ. وہ کمال دیکھو، یہ معجزہ ہے. اس نے کہا نا، مجھے اپنے باپ کو فلاں کو دیکھ کے میں ملوں گا، ملنے آؤں گا، تعلق، رشتہ، محبت سب کچھ ہے، لیکن میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا. اب یہ جو لیول ہے، اب یہ باتیں کر دینا بہت آسان ہوتا ہے. ریاست مدینہ، ریاست مدینہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب اس سے مراد کیا ہے آپ کی؟ اب بناتے کیا ہو؟ ظاہر ہے وہاں کوئی پیلسز نہیں بن گئے تھے، یا جیسے بغداد میں، یا ایک زمانے میں ڈمیسکس میں، یا قاہرہ میں، یا اندلس میں جیسے کوئی تاج محل بن گیا یہاں، یا وہ جو اصفہان کا شاہ عباس کے زمانے میں، وہ ریڈ سکوئر سے بھی کئی گنا بڑا ان کا چوک اور حسین ترین شہر تھے اپنے وقت کے. ہی وہ ایسا تو نہیں تھا. مدینہ تو ایک چھوٹا سا، مدینہ تو نبی، یہ ہم لفظ بھی غلط ہی بولتے ہیں. مدینہ کا تو بیسیکلی مطلب کوئی نہیں ہے، یا تو کہو مدینہ تو نبی، نبی کا شہر. مدینہ تو لاہور بھی مدینہ ہے، عربی زبان میں مدینہ شہر کو کہتے ہیں. اس کا اصلی نام تو تھا یثرب. یثرب جب آقا پہنچے تو لوگوں نے محبت سے، پیار سے، عقیدت سے، احترام سے کہا مدینہ تو نبی. اب یہاں وہ تشریف لے آئے تو یہ اس طرح، اس کا اوریجنل نام تو آپ نے وہ نعت سنی ہوگی، ایک بڑی مشہور، ایک بڑی خوبصورت ایک فلم تھی نور اسلام، وہ تھا یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ. تو مدینہ تو لاہور بھی مدینہ ہے، نیو یارک بھی مدینہ ہے. مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں، مدینہ تو نبی، ریاست مدینہ تو نبی. تو اس کا جانو تو صحیح، وہ تھی کیا، اس کی روح کیا تھی. اس میں یہ جو ہے نا سخن دل نواز، جاں پرسوز. وہ پرسوزی نہیں اگر تو پھر اتحادی بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا. میں نہیں جانتا کہ ایاز صادق صرف نام کی حد تک صادق ہیں یا واقعی صادق ہیں، چونکہ آئی ڈونٹ نو دا مین ایٹ آل. تو اور ان کے اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے، لیکن میں نے آپ کو اپنی ماڑی موٹی جو آبزرویشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس سے آپ خود چاہیں تو کوئی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. کسانوں نے 6 فروری کو بھارتی شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ نریندر مودی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی کسان مسلسل ترنگے کی بے حرمتی کر رہے ہیں. بھارت میں مظاہروں کو دیکھ کے آپ انڈیا کے مستقبل کی کیا پیش گوئی کرنا چاہیں گے؟ کیا انڈیا واقعی ٹوٹنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ بھائی میرے شرما صاحب، ترنگے کی بے حرمتی بھارتی کسان نہیں کر رہا. کسان دھرتی کا بیٹا ہوتا ہے، وہ دھرتی کے سمبل کی بے عزتی نہیں کر سکتا. دوسری طرف ریالٹی یہ ہے کہ جو اس وقت کے رولرز، میں ہندوستان کی بات، بھارت کی بات ہرگز نہیں کروں گا. وہاں بڑے بڑے خوبصورت، عالی شان، خوبصورت سوچ رکھنے والے لوگ بالکل موجود ہیں. لیکن اس وقت جو طبقہ، جو کلاس، جو مائنڈ سیٹ حکمران ہے، وہ ترنگے کی توہین، عملاً توہین وہ لوگ کر رہے ہیں.
میں ایک تھوڑی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. پچھلے دنوں ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی نون لیگ وغیرہ کے لوگوں نے ہمارے جو بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح ان کے مزار پہ انہوں نے نعرے بازی وغیرہ کی ہے. وہ اس کو بڑا اسکینڈلائز کیا گیا. حالانکہ میں اس جماعت کو پسند نہیں کرتا, ہمیشہ کرٹیسائز کرتا ہوں, لیکن میں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ وہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے؟ وہ جوش جذبات میں اگر انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے یا کوئی نعرے بازی کر دی ہے یا وہ جو جنگلہ سا لگا تھا پھلانگ گئے جوش جذبات میں, تو ان کو یہ مت کہو. بنیادی طور پہ ہوتا ہی اچھا. ہاں, اس میں نے ایڈ کیا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہمارے دفاتر میں جہاں رشوتوں کا لین دین ہوتا ہے, کمیشنز اور کک بیکس طے ہوتے ہیں, وہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے. اس وقت شرم نہیں آتی ہم لوگوں کو؟ یہ بنیادی طور پہ یہ جو ایک مائنورٹی جو اس وقت رول کر رہی ہے, یہ بیسیکلی بھارت کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. اور کسانوں کے بارے میں, کسان ریڑھ کی ہڈی ہے بھائی. وہ بھلے پاکستان کا ہو, ہندوستان کا ہو, اس کا احترام کرو, اس کو عزت دو, اس کو جوتے نہ مارو, اسے ٹھڈے نہ مارو. میں نے چند دن پہلے ایک انتہائی تکلیف دہ تصویر دیکھی اپنے اخبارات میں. وہ کلوز اپ تھا, چہرے کے اوپر کسی پولیس والے کا بوٹ تھا کسی کسان کے چہرے پہ. تو بھائی یہ تو اس طرح نہیں ہوتا. گھروں کو اکٹھا رکھنا, اس کے لیے خاص طرح کی حکمت, بصیرت, صلاحیت, محبت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک گھر نہیں اکٹھا رہ سکتا اگر آپ ناانصافیاں کرو گے اس کے مکینوں سے. یہ نہ, بالکل نہیں. اور ہندوستان تو ایک بہت بڑا گھر ہے, سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے. اور کر کیا رہے ہو آپ لوگ؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا, چونکہ ہمارے تعلقات ایسے ہیں کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ توڑنے وغیرہ اگر یہی حرکتیں رہیں, یہی باتیں نہیں, تو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑے گی. میں توڑنے ووڑنے والی بات نہیں کرتا, اس کی بہت بھاری قیمت ہندوستان کو چکانا. یہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں لمحوں نے خطا کی تھی, صدیوں نے سزا پائی. ایک پارٹی ہے, اس کی کیا کر دیا تھا جرمنی کے ساتھ. ایک پارٹی تھی, کون اسے ہیڈ کر رہا تھا. اور لوگ مثال دیتے ہیں نریندر مودی صاحب کے بارے میں کہ جی یہ ہٹلر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. میں نہیں اس حد تک جا رہا, لیکن کیا تھا, وہ ایک پارٹی تھی. دوسری جنگ عظیم پھر انجام دیکھو, پھر ان کا بھی انجام دیکھ لو, بنکر اور سوسائڈ. تو اس لیے میں پیش گوئیاں کر رہا ہوں, میں نجومی تو ہوں نہیں, لیکن جس ڈگر پہ جا رہے ہیں, جس سپیڈ سے جا رہے ہیں اور جس سمت کی طرف جا رہے ہیں, اس سے آپ کوئی اچھی خبر کی توقع میرا خیال ہے نہ رکھیں تو بہتر ہے. اللہ کرے یہ ری وزٹ کر لیں اپنے معاملات کو اور صورتحال امپروو کر جائیں. مصطفیٰ جواد ہیں رحیم یار خان سے. وہ کہتے ہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ چودھری برادران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مارچ میں حکومت گرا دیں گے اور اپوزیشن کی مدد کریں گے. ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, اب کبھی بھی کاف لیگ پہ اعتماد نہیں کریں گے. کیا واقعی چودھری برادران نے حکومت گرانے کا وعدہ کیا تھا؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ مصطفیٰ جواد صاحب, میں جرنلزم میں لوگ کہہ دیتے ہیں, میں سن لیتا ہوں, مان بھی لیتا ہوں, لیکن آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ. اس کی ایک میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. جرنلسٹ ہونا کوالیفائی وہ آدمی کرتا ہے جس نے نیوز روم میں یا رپورٹنگ وغیرہ یہ دنیا دیکھی ہو. میں نے ایک دن بھی نہ رپورٹنگ کی ہے زندگی میں, نہ میرا کوئی نیوز روم کا تجربہ ہے. میں اس اچھا, یہ ہمارے جو بہت سے دوست ہیں جو اینکرس ہیں, وہ بنیادی طور پر ان کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے رپورٹنگ کا, اور یہ وہ ان کے پاس انفارمیشن. میرا یہ کام نہیں ہے, میں خبریں میری دنیا نہیں ہے, نہ خبروں کی تلاش میرا, مجھے ان سے دلچسپی بھی نہیں ہے. تو میں چیزوں کو اور طریقے سے دیکھتا اور اینالائز کرتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے پاس کوئی سیکرٹس نہیں ہوتے. سوشلائز بھی میں بالکل نہیں کرتا. ملنا جلنا بھی میرا لوگوں سے نہ ہونے کے برابر ہے. جو کوئی ملنے آ جائے تو کوئی بھی ہو, موسٹ ویلکم, ادروائز میں آئی ڈونٹ گو.
میٹنگ پیپل اور سوشلائز. ہاں کوئی بہت امپورٹنٹ شادی بیاہ، اور اس میں بھی میں دوستوں کی اگر بیٹیوں کی شادیاں ہوں تو میں ضرور شریک ہوتا ہوں. بیٹوں کی شادیاں ہوں تو اس میں میرے سے سستی ہو جاتی ہے. سو آپ نے جو کہا ہے نا کہ آپ اس بارے میں اینالائز دیکھیں. پہلی بات تو یہ ہے چودھری برادران دھوکہ دینے والے لوگ نہیں ہیں. ایک مکمل تاریخ ہے. کبھی کسی نے ڈینائی نہیں کیا، کانٹرڈکٹ نہیں کیا. چوہی شجاعت حسین کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیں. یہ بہت زیادہ قوت برداشت والے لوگ ہیں. بہت ساری نان سینس بھی درگزر کر دینے والے لوگ ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ عجیب طرح کا ان کا اپنا ہی مزاج ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے، پنجاب کے چیف منسٹر تھے، تب بھی انہوں نے کبھی وکٹمائز نہیں کیا بلکہ پیٹرنائز کیا ہے، سہارا دیا ہے، تقویت دی ہے، سپورٹ کیا ہے ان کو. جب حمزہ وغیرہ یہاں تھے، بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں، دھوکہ ووکا نہیں. یہ ایک سیاسی ڈیل تھی، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا شرائط وابستہ تھی کہ بھی اگر آپ یوں کر لو گے تو ہم یوں کر لیں گے، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ جو لفظ ہے نا کہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، یہ میں نہیں مانتا. یہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں، مایوسی میں آج کل مولانا بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہوں گے، اینڈ دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. تو فرسٹریشن کے، ڈسپریشن کے عالم میں، غصے کے عالم میں، چڑچڑاہٹ میں وہ لفظ ذرا زیادہ اسٹرانگ استعمال کر گئے ہوں، میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس کی ایک تاریخ ہے، ظاہر ہے. یہ دھوکے والی بات کم از کم میری سمجھ میں نہیں آتی. انٹرسٹنگ نام ہے، آلیان فاروق ہیں لاہور کے لیکن جرمنی میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مریم نواز کس یقین کے ساتھ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں جبکہ ان کے چچا شہباز شریف تو ان کی بات ماننے کو تیار نہیں، اور وہ الگ ہی گروپ بنا کے مسلم لیگ نون پہ قابض ہو گئی ہیں. آپ مریم نواز اور ان کے بیان کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون کیا ہے؟ یہ دکان ہے، فیکٹری ہے، مل ہے، کو پلانٹ ہے، کوئی شاپنگ مال ہے. یہ گھریلو سا معاملہ ہے، جس میں زیادہ زور ہوگا وہ لے جائے گا. تو میرٹ تو اصولاً شہباز شریف کا، لیکن اقتدار کہتے ہیں نا، یہ کنگ شپ نوز نو کن شپ، اور تلوار کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی. تو چچا بھتیجی ہیں، لگے رہنے دیں آپس میں. اچھا، جہاں تک ہے مریم نواز کی بڑی بڑی باتوں کا تعلق، تو بھائی ایک بات میں آج ہی ایک اور پروگرام میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ ہمارے سیاستدانوں کی اکثریت، بھاری اکثریت، ان کو زبان کی خارش کا مرض ہے. ان کی زبان پہ جب خارش ہوتی ہے نا، کھجلی ہوتی ہے، پھر یہ دیکھتے نہیں کہ وہ کیا بول رہے ہیں. ان کا علاج ہی ایک ہے، کوئی نہ کوئی بیان، کوئی نہ کوئی ہذیان آپ نے اگلنا ہوتا ہے. وہ اگل دیتے ہیں. اس لیے ان کی باتوں کو میجورٹی، بہت بھاری اکثریت، اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے. سنتے رہیں بس جو بول رہی ہیں، باقی دیکھیں. ہمارے نصیب میں یہی عجیب و غریب فیصلہ کن لوگ ہوتے ہیں کسی ملک کے جو سیاستدان ہیں. یہاں پیپلز پارٹی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نون لیگ دیکھ لیں، ایون پی ٹی آئی از سو ڈسپوائنٹنگ. کوئی کلاس، کوئی کیلیبر، کوئی گریس، کوئی ڈیپتھ. ہمارا پولیٹیشین پتہ نہیں آتا ہی ایک خاص طرح کا طبقہ ہے جو جن کی پرفارمنس دیکھتے ہوئے ایسے ہی رونا آتا ہے. یہ لوگ کس کس قسم کی باتیں. اب یہ بڑھکیں اب بھی استعفے لے لیں گے تو فلانا ہو رہا ہے، تو آر ہو جائے گا، تو پار ہو جائے گا. تو کیا آر ہو جائے گا تو پار ہو جائے گا؟ السلام علیکم ویورز، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. تعلق میری انڈائریکٹلی میری ذات سے ہے، ڈائریکٹلی ہے بلکہ، لیکن یہ سوال بہت اہم ہے. ریحان طارق صاحب نے پوچھا ہے، لاہور سے پوچھا ہے، اور بہت اہم سوال ہے. اور میں توقع کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ریحان طارق صاحب، زنیرہ ماہم نامی لڑکی کا انٹرویو دیکھا، وہ آپ کے ساتھ کافی فری دکھائی دی، آپ کے کمروں تک بھی گھومتی رہی اور ویڈیو بناتی رہی. کچھ ہی عرصہ قبل اس نے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کے خلاف پروگرام کیا.
لیکن اس کے باوجود وہ کس ڈھٹائی سے آپ کے سامنے چاپلوسی کر رہی تھی. آپ نے ان سے ویڈیو کے دوران اس ویڈیو کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا جو اس نے آپ کے خلاف کی تھی. ریحان صاحب، میرے لیے یہ سب بچوں کی طرح ہیں. میں اپنے بیڈ روم تک ایکسیس کبھی بھی نہ دیتا. اگر اس بچی نے یہ ویڈیو نہ کی ہوتی، میں نے اس کو کسی بات سے انکار نہیں کیا. یہ ایک میسج تھا، یہ اس بچی کے لیے بھی میسج تھا، یہ اپنے ویورز کے لیے بھی میسج ہے. دیکھیں، بات سنیں. ہم باتیں بہت کرتے ہیں، کبھی غصہ آ جاتا ہے، اریٹیٹ ہو جاتا ہے آدمی، ہو جاتی ہے غلطی. انسان ہیں ہم اور معمولی انسان ہیں. لیکن ایک بات، ہم باتیں کرتے ہیں تو کچھ تھوڑا بہت تو. میں طائف میں جب حضور کو پتھر اوباشوں نے مارے تو فرشتے نے کہا کہ پہاڑوں میں پیس دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں. اب ان کی نکالی یا پیڑے چنگے طریقے سے ان کے نقشے قدم پہ تھوڑا بہت چلنے کی کوشش. یہ جب بی بی آئی ہیں تو میرے اپنے ملازمی جو بچوں کی طرح ہیں، میں لفظ اس کے علاوہ اور کوئی آتا نہیں. وہ اب ارسلان ہے، امجد ہے. ارسلان کو ہم پیار سے شانی کہتے ہیں، امجد کو امجی کہتے ہیں. وہ بلوچ بچہ ہے، زہرانی اس کا قبیلہ ہے. تو میں جس بیسمنٹ میں ہوتا ہوں، یہ اس میں یہی 2 بچے مجھے اٹینڈ کرتے ہیں. تو دے ور فیوریس جب انہوں نے دیکھا، اور وہ میرے ساتھ ناراض تھے. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا بیٹا بات سنو. یہ ایک دفعہ خفا ہو کے چلا گیا تھا امجد، ٹھیک ہے. تو میں نے کہا بیٹا جب یہ واپس آیا اور اس نے کہا میں نے غلطی کی ہے، تو اس کا آنا ہی غلطی کا اعتراف. اچھا، دوسرا ہمارے یہاں ایک مرض ہے، اچھے خاصے لوگ ایسی فضول گفتگو کرتے ہیں ریٹنگ کے لیے. تو یہ بچے ہیں، یہ لمبا چوڑا سوچتے نہیں، نہ ڈیپتھ پہ جاتے ہیں. تو اور ہیں، ایک اور مثال میں آپ کو یادگار ہے. وہ ایک نوجوان ہوتا تھا تنویر عباس نقوی. تو ہی واز ویری کلوز. میں نے اس کو کافی پروموٹ بھی کیا زندگی میں. پھر ایک ایسی سٹیج آئی کہ اس نے بالکل ہی چیتھڑا سا اخبار تھا، سی کلاس قسم کا، مجھے اس کا نام بھی نہیں یاد. اس میں اس نے میرے خلاف تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ تھا بدتمیزی کا. وہ خیر میری تو ایک اپنی عادت ہے، میں نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا. ڈزنٹ میٹر. کوئی 5-6 مہینے کے بعد اس کا فون، میں اس وقت اپنے فارم ہاؤس بیلی پور میں رہتا تھا، کہتے ہیں بھائی میں نے آنا ہے یار، یہ اور وہ. میں نے کہا میں نے کو روکا ہے تو آ جاؤ، جب دل کریں آ جانا. تو میں کب آؤں؟ میں نے کہا بتاؤ، تم بتاؤ کب آنا ہے. شام کو ہماری مجلس لگتی تو میں نے کہا آ جاؤ. اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے جوانی میں. تو افسوسناک تھی، دکھ ہوا مجھے بہت زیادہ. تو وہ آیا تو میرے پاس اور کچھ لوگ بیٹھے تھے، جن میں سے 1-2 میرے ساتھ بہت زیادہ ایموشنلی اٹیچڈ ہیں. ینگسٹرز ہیں، مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، حسن بھائی کہتے ہیں. وہ دیکھ کے اس کو دیکھ کے ان کا میٹر گھوم گیا کہ تم یہاں یہ وہ وغیرہ گالی گلوچ دفع ہو جائے یہاں سے. میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ نہیں سنیں ہم تو ٹھڈے مار کے اس کو نکال دیں گے. وہ سیم ماما کھڑا. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا نہیں، جب کسی کو بچہ جو ہے، اگر آپ نے بچے کو دیکھتے ہو اور وہ آپ کو پانی سے گیلا کر دے، آپ گود میں اٹھا، آپ اس کو دیوار میں مار دو گے یار، کوئی بات نہیں. اس کو تم اسی طرح ملو جیسے پہلے ملتے تھے، اور یہ کل پھر اگر کوئی حرکت کرے گا تو یہ میرے دروازے اس کے لیے کھلے رہیں گے. سو یہ ایک ایجوکیشن ہے جو اچھا بے شمار لوگ ہوتے ہیں. اب یہ گالی میری اپنے اولاد کے حوالے سے میں نے کبھی اس پہ ذکر ہی نہیں کیا. اپنا مائنڈ نہیں اپلائی کرتے کہ ان نمبروں تک آتے آتے اگر یہ کچھ ہے تو بھائی ہاؤ کین. میرے تو بچے شہزادوں کی طرح.
لیکن کیا ایسا کر دیا ہوگا کہ رائٹ آف کر دیا؟ کیا گل سڑ جائے جسم کا جو حصہ، گینگرین ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ کاٹ کے پھینک دیتا ہے آدمی. اور میں کچھ معاملات میں بہت ہی ایکسٹریمسٹ آدمی ہوں. میرے زندگی میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بہت کلیئر ہیں. ایک خاص حد ہے جس سے تجاوز کوئی کرے گا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن لوگ جانتے نہیں، پروب نہیں کرتے، اندر نہیں گھستے، اینالائز نہیں کرتے چیزوں کو. تو ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ، تو یہ بچی بھی اس طرح اور ہے. شی از ناٹ دا اونلی ون. ایک اور ہے بچی، اس نے بھی اسی طرح کا. تو مجھے جب پتہ چلا کہ کوئی صورتحال کوئی ایسی، تو میں نے جاوید عمر صاحب کو، جاوید میرے بھائیوں کی طرح ہے، وی آر پارٹنرز آلسو. تو میں نے کہا کہ ہاں اس بچی کو اکاموڈیٹ کرو. تو حیرت ہوئی، اس نے یہ کیا تھا. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، کر دیا، بات پرانی ہو گئی. اسی طرح زنیرہ از اے گڈ گرل، ماشاء اللہ محنتی بچی ہے، کام کر رہی ہے. کبھی وہ ریٹنگ شیٹنگ کے چکر میں بچے میچیور لوگ، آپ جو میچیور بھی ہیں، کبھی غور کرنا، یہ یوٹیوب چینلز وغیرہ، تو ریٹنگ شیٹنگ کے چکر میں لوگ ایسی باتیں، ایسے موضوعات، کوئی آپ کو ارب پتی بنانے چلا ہے، کوئی عجیب و غریب قسم کے یہ سبجیکٹس ہیں جن کو چھیڑ لیتے ہیں. بھائی مر کے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا. باقی جو کچھ ہے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کیا ہونا ہے. آپ ایک ایسا نقشہ کھینچتے ہو. پھر اپنے دین کے معاملے میں، چونکہ ظاہر ہے بڑا اچھا لگتا ہے جب کوئی بندہ بالکل بنیاد کے بغیر کوئی ایک پکچر، ایک روزی پکچر پینٹ کرتا ہے، تو آپ اٹریکٹ ہوتے ہو. مجھے کہتے ہیں میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک ہے بھائی، میں تو یہی کروں گا. میں تو آپ کو آپ کی کمزوریاں بتاؤں گا تاکہ آپ ان کو اوور کم کر سکیں. میں اگر اپنا مجھے کو اللہ نہ کرے مجھے کوئی بیماری ہے، اگر میں بیماری کو نہیں مان رہا تو میں ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاؤں گا، میں دوا بھی نہیں لوں گا، میں پرہیز بھی نہیں کروں گا، میں ایکسرسائز بھی نہیں کروں گا. دوستی ایک دوسرے کی کو کمزوریوں سے آگاہ کرنا، اور انسانیت ہے ایک دوسرے کی کمزوریوں کو نظر انداز کرنا. اب بڑا ہونے کا کیا فائدہ اگر ایج میں، اگر میں بھی اس بچی کی طرح اس کو رسپونڈ کرتا کہ بھئی اس نے اپنا چینل بنایا ہے، یہ ہمارے چینل پہ تو وہاں سے لے کے چلا ہوگا، مجھے نہیں پتا کہ چلا ہے کہ نہیں ابھی تک، لیکن بیسیکلی یہ زنیرہ کا اپنا چینل ہے. انہوں نے، میں ڈاکٹر طارق میرے بھائیوں کی طرح ہیں، انگلینڈ ہوتے ہیں، آئے میں آج کل. ان کا فون آیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آنا کیا ہے، کوڈ کال. میں نے وہ دیکھا نہیں تھا، کئی لوگوں سے میں سن چکا تھا. میرے اپنے جو بچے یہاں کام کرتے ہیں وہ اریٹیٹ ہو گئے، اور لوگوں نے کہا اب آپ نے جیسا ایک محبت کی وجہ سے، ادروائز آپ کو یہ تکلیف نہ ہوتی کہ وائی. تو کوئی نہیں، یہ ہمارے اندر ختم ہو گئی یہ بات. ہم کسی کو کوئی جھوٹ، کوئی سپیس دینے کو، معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں. یک طرفہ فیصلے صادر کرتے ہیں، اچھا نہیں لگتا. اس کی وجہ ہے کہ ہم جس کے امتی ہونا کلیم کرتے ہیں، کوئی تھوڑا بہت تو ہاتھ پاؤں تو مارے نا آدمی. تو کم سے کم بدصورتی کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. خیر ہے، بیٹی ہے اپنی، بالکل ٹھیک ہے، نو پرابلم. لیکن تھینک یو ویری مچ.